الله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرویز کی آواز ہے اور میں اپنے مکان 25 بی گلبرگ 2 لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. آج اکتوبر 1979 کی 14 تاریخ ہے اور جس مقصد کے لیے میں آپ احباب سے آنے سے پہلے 2-4 فکروں میں اپنے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کریم کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. اپنی پوری زندگی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی ہے. پہلے عام مروجہ تلاوت پرستانہ انداز سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کچھ سمجھ میں بات نہ آئی. تو میں نے پھر اس انداز سے کہ جس سے خود اس کتاب نے اپنے متعلق کہا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کی. قریب 50 سال سے میں اس کوشش میں مصروف ہوں. اس کو سمجھنے کے بعد مجھ پر یہ فریضہ عائد ہو گیا کہ جو دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں. یہ فریضہ خداوندی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمایا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، خدا کی طرف سے جو تجھ پر نازل کیا جاتا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا دے. نبوت یا خدا کی طرف سے ان کا نازل ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا، لیکن قرآن تو حضور کے بعد زندہ جاوید کتاب قیامت تک رہے گی. یہی فریضہ ہر اس شخص پر عائد ہو جاتا ہے جو قرآن کریم کو سمجھے کہ اسے وہ دوسروں تک بھی پہنچائے. چنانچہ اس فریضہ کی ادائیگی کا آغاز میں نے قلم کے ذریعے سے تو اس سے بہت پہلے سے کر رکھا تھا، لیکن زبان کے ذریعے سے اسے میں نے کراچی میں 1953 میں قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا. لیکن وہ درس قرآن کا مسلسل نہیں تھا. مختلف موضوعات سامنے آتے تھے اور ہر موضوع کے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے اپنی نصیحت کے مطابق اسے میں سامعین کے سامنے پیش کرتا تھا. یہ سلسلہ 1958 تک رہا، 1958 تک، جب تک میں کراچی میں رہا. اس کے بعد جب میں وہاں سے منتقل ہو کر لاہور آیا ہوں تو اسی سال 1958 میں نے درس قرآن کریم کا سلسلہ یہاں خود اپنے مقام پر جاری رکھا. یہ ہفتہ واری درس تھا، کیونکہ اس زمانے میں دفاتر وغیرہ میں چھٹی اتوار کے دن ہوتی تھی، اس لیے یہ درس اتوار کی صبح کو میرے مکان پر ہوا کرتا تھا. 1958 سے لے کر 1968 تک یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی 68 میں پورے قرآن کریم کے درس کا اختتام ہوا. لیکن اس اختتام کے ساتھ ہی یہ تقاضا شروع ہوا کہ مجھے از سر نو اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران میں بہت سے ایسے احباب درس کے حلقے میں شامل ہو گئے تھے کہ جو پہلے دور میں یا شروع میں شامل نہیں تھے یا بعد میں درمیان میں آ کر اس وقت کے لیے شامل نہ رہے. بہرحال ان سامعین کا تقاضا تھا کہ درس کا سلسلہ پھر شروع کیا جائے. چنانچہ مارچ 1968 میں یہ سلسلہ از سر نو شروع کیا گیا.
مسلسل درس قرآن کریم ہر اتوار کی صبح کو یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے اس زمانے سے آج تک، اور اب جیسا میں نے عرض کیا ہے اکتوبر 1979 میں ہم سورہ لقمان تک پہنچ پائے ہیں، 31ویں سورت قرآن کریم کی۔ یہ درس یہاں قارئین تو بالمشافہ سنتے ہیں، لیکن باہر کے احباب کے لیے ٹیپس پر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ٹیپس کے بعد جب کیسٹس کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر اسے کیسٹس پر بھی منتقل کیا گیا، اور اس طرح سے یہ درس مقامی نہ رہا، بلکہ پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کا رواج ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کے باہر بھی مختلف مقامات پر مستقلاً بھی، التزاماً بھی اور شدہ بھی بہت سے احباب نے اپنے ہاں جاری کیا۔ بزموں نے بھی اس سلسلے کو مسلسل اپنے ہاں جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ اس وقت تک رواں دواں جاری ہے، بلکہ یہ حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس کرم بے پایاں پر جس قدر بھی اظہار تشکر کروں کم ہے۔ اس سلسلہ نو کی ابتدا جیسا کہ ظاہر ہے سورہ الفاتحہ سے ہی ہونی تھی، چنانچہ اس سورت کے 8 درسوں میں اس سورت کا درس مکمل ہوا، اور احباب نے اپنے اپنی جگہ اس کو بڑی ہی کثرت سے اور وسعت سے پھیلایا۔ ان کا تاثر یہ تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار متعدد مقامات پر کیا کہ اس ایک سورت کا درس مکمل طور پر جو 8 درسوں میں یہ سورت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، اس میں انداز اس کا یہ ہے کہ اگر اسے دل کے کانوں سے سن لیا جائے تو قرآن کریم اکثر و بیشتر پورے طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، یا کم از کم دین کے مہمات اصول، اسلام کے بنیادی نظریات، قواعد، تعلیم، پیام انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے اس درس کے یہ کیسٹس جو تھے وہ بہت زیادہ عام طور پر مختلف مقامات پر سنائے گئے اور سنائے جاتے رہے ہیں۔ شاید کثرت استعمال سے بعض مقامات سے اطلاع آئی کہ ان کی آواز کچھ تھوڑی سی فرسودہ ہو گئی ہے، ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے۔ ضرورت ہے کہ میں ان درسوں کو، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جو میں نے درسوں میں بیان کی تھی، انہیں از سر نو ریکارڈ کر دوں، تاکہ آواز میں یہ جو کہنگی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے۔ ان احباب کے تقاضے کی تعمیل میں میں ان درسوں کو از سر نو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ درس تو صرف ٹیپ پر ریکارڈ ہوئے تھے، یہ درس کہیں پورے طور پر لکھے گئے تو نہیں تھے کہ میں اب جو انہیں دوبارہ ریکارڈ کروں تو وہ جو لکھے ہوئے درس ہیں انہی کو پڑھ کر میں ریکارڈ کرتا چلا جاؤں۔ یہ یوں سمجھیے کہ میں از سر نو سورہ فاتحہ کی تفسیر ان درسوں کے ذریعے سے بیان کروں گا۔ اصولی طور پر تو یہ وہی ہوگی جو کچھ میں نے پہلے پیش کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیل کے اعتبار سے اس میں کہیں کچھ کمی اور کچھ بیشی آ جائے گی۔ کمی میں سمجھتا ہوں کچھ کم، بیشی شاید کچھ زیادہ، لیکن 1968 کے بعد اس 11 سال کے عرصے میں بہرحال قرآن کے متعلق میرا فہم، میری بصیرت کچھ پہلے سے زیادہ ہی ہو گئی ہے۔
فکر میں بھی کچھ زیادہ امت آ گیا ہے، اس لیے بعض مقامات پر اس میں ایسے نئے نکات بھی آئیں گے جو پہلے درسوں میں نہیں آ سکتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ 9 جو میں نے اسی صورت کی تفصیل کے درسوں کے سلسلے میں اب آغاز جس کا کر رہا ہوں، وہ اسے بحسن تمام تک پہنچانے کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اس زمانے میں بھی میں نے سورہ فاتحہ کے درس کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تعارفی درس بھی پیش کیا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اسے کیسے سمجھایا جاتا ہے، اس کی بنیادی بعض اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے۔ وہ ابتدائی تعارفی درس بھی بڑا ہی مقبول ہوا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا ہے کہ انہی خطوط پر یہ تعارفی درس بھی دوبارہ ریکارڈ کر دیا جائے۔ تو پہلے وہ تعارفی درس پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے خود لفظ قرآن کو لیجئے۔ اس لفظ کا مادہ قاف رے حمزہ ہے۔ عربی زبان میں مادہ کسے کہتے ہیں اور اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق میں ذرا آگے چل کر عرض کروں گا۔ اس مادہ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اور محفوظ رکھنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع اور حفظ بھی تو عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں، اور خود قرآن مجید نے بھی انہیں اپنے ہاں استعمال کیا ہے، تو پھر اس لفظ کے مادہ قاف رے حمزہ کے میں کیا خصوصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادہ سے لیا گیا، جمع یا حفظ سے نہیں لیا گیا۔ قرآن مجید کا ایک اعجاز لفظوں کے انتخاب میں ہے، اور اس کا یہ انتخاب خود پکار کر کہہ دیتا ہے کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ کافر حمزہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح جمع اور محفوظ رکھنا جس طرح رحم مادر میں نطفہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رحم میں نطفہ اس طرح محفوظ نہیں رکھا جاتا جس طرح مثلا کسی تھیلی میں چند سکے محفوظ رکھے ہوں۔ وہ سکے جامد ہوں گے اور ویسے کے ویسے پڑے رہیں گے، لیکن رحم میں نطفہ جامد نہیں ہوتا، اس میں بڑھنے، پھولنے، پھلنے، نشو و نما پانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک ضابطۂ حیات ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیے چلا جائے، یہ ہر زمانے میں انسانی فکر کی امامت کا فریضہ سر انجام دے، یہ کاروان انسانیت کے لیے ہر منزل میں چراغ راہ ہو، یہ کسی مقام پر بھی یہ نہ کہہ دے کہ مجھ میں اب آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقام اسی ضابطہ کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے مفہوم میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے اور پھولنے پھلنے کی صلاحیت ہو۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے احکام تو وہ اپنے اپنے مقام پر محکم پہاڑ کی طرح اٹل ہیں، ان کے معنی اور مفہوم بھی خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے، پھولنے، پھلنے، آگے جانے کی صلاحیت ہو، تو یہ ان حقائق کے متعلق ہے
جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے خود قرآن نے ان حسین و بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ 41/53۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں اس طرح ابھی میں نے کہا ہے 41/53، اور یہی کچھ میں اس کے بعد بھی کہتا چلا جاؤں گا، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ ہے اس آیت کا حوالہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یا تلاوت کروں گا۔ یہ حوالے میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے اور اس کے نیچے آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ 41/53 کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی 41ویں سورت کی 91ویں آیت، 41/53 جسے میں کہا کرتا ہوں۔ تو یہ جو آیت میں نے ابھی پیش کی، جس میں قرآن نے کہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کے معنی ہے کہ ہم نوع انسان کو اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ یعنی جو انفس و آفاق میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی، قرآن کی صداقت اور نکھر اور ابھر کر سامنے آتی جائے گی۔ انسانی علم کی ہر تحقیق، سائنس کا ہر یقینی انکشاف قرآنی دعاوی کی شہادت بنتا چلا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، چونکہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ضابطہ ہدایت ہے، اس لیے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، 38/88، یعنی 38/88۔ اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سب ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آ جائیں گے، یہ کچھ وقت کے بعد بے نقاب ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے لفظ قرآن کی مادہ کے اعتبار سے خصوصیت۔ بعض ماہرین لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور اس کے معنی ہے اعلان عام، جسے پروکلیمیشن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوں گے مملکت خداوندی کا اعلامیہ۔ وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس کے معنی ہوں گے اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دے جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس حقیقت کا اعلان کہ انسانوں کی ربوبیت یعنی نشو و نما انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، یہ اس خدا کے نظام کی تحویل میں رہے گی جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی نشو و نما کا ذمہ لیا ہے۔ سوچیے عزیزان من کہ کیسا انقلاب آفریں ہے خدا کا یہ اعلان، جو اس روایت کی روح سے کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلے عالم انسانیت میں عام کیا گیا۔ اب آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب بھی کہا ہے۔ اس لفظ کا مادہ کاف تے بے ہے، جس کے معنی حکم دینے یا کسی بات کو واجب قرار دینے کے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر عند ضرورت جنگ کرنا قانوناً لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے کتاب کے معنی ضابطہ قانون کے ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو ان معانی میں خود استعمال کیا ہے۔
مثلاً سورہ النساء میں پہلے تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ قانون خداوندی کی روح سے کون کون سے رشتے تم پر حرام ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کتاب اللہ علیکم 4/24، یہ تمہارے لیے خدا کا قانون ہے۔ اسی جہت سے قرآن کے متعلق کہا کہ فیہا کتب قیمہ 98/3، 98/3، یعنی اس میں نہایت محکم قوانین ہیں۔ لہذا قرآن کریم کو جب کتاب کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں قوانین خداوندی دیے گئے۔ اس مقام پر عزیزان مان ضمناً ایک نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ دنیا میں قوانین یا لاز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہوتا ہے۔ قوانین فطرت کے متعلق ہر صاحب علم، سائنٹسٹ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کے الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں، اسے لکھتے نہیں ہیں۔ یعنی فطرت کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، ہم صرف ان کو سمجھتے ہیں، ان کا انکشاف کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دوسری قسم کے قوانین کا تعلق ہے، یعنی وہ قوانین جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہے، مغرب کے سیکولر نظام کی عمارت اس مفروضے پر استوار ہوتی ہے کہ انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ان قوانین کو خود وضع کریں، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین انسانوں پر نافذ کیے جائیں۔ لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تحت انسانی معاشرے کو فوز و فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان قوانین کے بنیادی اصول اور مستقل اقدار بھی قوانین فطرت کی طرح خدا ہی کی طرف سے ملنے چاہیے۔ یہ اصول و اقدار وحی کی روح سے ملتے ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ قرآن نے جہاں انسانی زندگی سے متعلق قوانین کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے، وہاں اس نے قوانین فطرت کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مثلا سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض 9/36، 9/36، یعنی یہ حقیقت ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس زمانے سے مقرر ہے جب خدا نے ارض و سماوات کو پیدا کیا تھا۔ یعنی جتنی مدت میں زمین سورج کے گرد پورا چکر کاٹتی ہے وہ 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور اس عرصہ کو 12 پر تقسیم کر کے مہینوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی روح سے ہر سال کا ہر مہینہ سابقہ سال کے اس مہینے کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی، اس کے متعلق میں متعلقہ مقام پر وضاحت کروں گا۔ اس وقت صرف یہ سمجھیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ قوانین فطرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوانین فطرت کو بھی کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے فیہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ یہ قانون انسانی معاشرہ سے متعلق ہے، فطرت سے نہیں۔ اور اس کے بعد ہے ذالک الدین القیم،
یہ خدا کا دین قیم ہے، یعنی قوانین فطرت اور انسانی زندگی سے متعلق قوانین دونوں کے مجموعے کا نام الدین ہے، اور یہی دین قیم ہے، محکم دین خدا کی طرف سے دیا ہوا۔ ان تصریحات سے واضح ہے برادران عزیز کہ کتاب اللہ کے دو حصے ہیں، ایک صحیفہ فطرت جو خارجی کائنات میں بکھرا پڑا ہے، اور دوسرا صحیفہ وحی جس کا محفوظ اور مکمل مجموعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ دونوں قوانین خدا کی طرف سے ادا کرتا ہے، اور دونوں کی پابندی ضروری ہے۔ قوانین فطرت کی پابندی سے فطرت کی قوتیں مسخر ہو جاتی ہیں، اور قوانین وحی کی پابندی سے وہ قوتیں انسانی ذات کی نشو و ارتقاء اور عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک ضابطۂ قوانین سے بھی اعراض برتا جائے تو زندگی کا اعتدال قائم نہیں رہتا، اور کاروان انسانیت منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر قوانین فطرت سے اعراض برتا جائے تو دین مذہب میں تبدیل ہو کر خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کا موجب بن جاتا ہے، اور اگر مستقل اقدار خداوندی سے اعراض برتا جائے تو دنیا اس جہنم میں گرفتار ہو جاتی ہے جس کے شعلے آج تمام اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس روش زندگی کو قرآن کریم نے کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ لوگ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہیں؟ بلکہ اس میں تو مخاطب کا کہ کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگ ایسے ہو کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب 2/85 2/85۔ جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و خواری اس کے حصے میں آئے گی، اور قیامت میں وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تاریخ انسانیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ تسخیر فطرت اور مستقل اقدار کو جب بھی الگ الگ رکھا گیا، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب میں تفریق کا ایک پہلو تو یہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، یعنی قوانین فطرت اور مستقل اقدار میں مغایرت پیدا کرنا۔ دوسرا گوشہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے سے اعراض برتنا، اس کا نتیجہ بھی ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے صدیوں سے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال دونوں یکساں احکام خداوندی ہیں، لیکن ہم کتب علیکم الصیام پر تو اس شدت سے عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کتب علیکم القتال کو اپنی زندگی سے یکسر خارج کر رکھا ہے، حالانکہ مومن کی ساری زندگی مجاہدانہ عسکریت کی زندگی تھی۔ روزوں پر زور اور عسکری تربیت سے اجتناب یہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر کے مرادف نہیں تو اور کیا ہے؟
اس وقت میں صرف انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں، تفصیل اس اجمال کی اپنی اپنی جگہ آپ کے سامنے بعد میں آتی رہے گی۔ قرآن کریم کو کتاب کہنے سے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرانا بھی مقصود تھا کہ یہ ایک کتاب ہے، اور جس طرح تم کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح اسے بھی پڑھو اور اس سے مستفید ہو۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کتاب دے دی جائے جس کی زبان سے آپ ناواقف ہوں تو آپ اس کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ اگر اس کی زبان مشکل ہو آپ اس کے 2-4 صفحے پڑھ کر الگ رکھ دیتے ہیں کہ اس کا معیار میری علمی سطح سے اونچا ہے۔ اگر اس کتاب کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس کی زبان سیکھتے ہیں اور اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرتے ہیں جس سے وہ کتاب سمجھ میں آ جائے۔ آپ کبھی یہ نہیں کرتے کہ آپ کتاب پڑھتے جائیں، خواہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ آپ یہ نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اس کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جسے اس شدت اور کثرت سے پڑھا جاتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جسے بے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور رکھنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ قرآن کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کے لیے، یہ ایک بڑی گہری سازش تھی جسے تقدیس کا لباس پہنا کر مزین بنا دیا گیا۔ یوں قرآن کتاب نہ رہا، معاف فرمائیے، جنتر منتر کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ کتاب اور جنتر منتر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے الفاظ سمجھ کر پڑھے جاتے ہیں اور جنتر منتر کے الفاظ بلا سمجھے دہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے تعویذ لکھے جانے لگے، اس کی آیات کے ورد ہونے لگے، اور اس کا نام رکھا گیا عامل قرآنی، اور ایسا کرنے والا کہلانے لگا عامل۔ سوچئے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک مسلمان قرآن کو کتاب نہیں سمجھتا، وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ایک اور نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ عربوں کے ہاں کتاب کا لفظ اس وقت بولتے تھے جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا کڑا پرو دیا جاتا تھا یا سلائی کر دی جاتی تھی۔ تو قرآن کو الکتاب کہنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیفہ مقدسہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتب اور مدون کتاب کی شکل میں موجود تھا، جس کی شیرازہ بندی بھی ہو چکی تھی۔ سورہ طور میں ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ 52/1-3 52/1-3، یعنی قرآن سطروں میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ پہلے اسے منتشر اوراق پر لکھا جاتا تھا اور بعد میں اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں ہرن کی کھال چھیل کر اسے پارچمنٹ کی شکل میں کرتاس بنا لیتے، اسے رق کہا جاتا تھا۔ جن تحریروں کو محفوظ رکھنا مقصود ہوتا انہیں اس پر قلم بند کر لیتے تھے۔ جہاں تک کاتبین وحی کا تعلق ہے، سورہ عبس میں ہے کہ قرآن کی کتابت بڑے باعزت اور قابل اعتماد کاتبوں نے کی تھی۔ 80/15-16 800/1560۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ روایات جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع اور مدون نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی تدوین بعد میں
منتشر ٹھیکریوں، ہڈیوں اور پتوں کی مدد سے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ہوئی تھی، وضعی ہیں جنہیں قرآن کی اہمیت اور خصوصیت کو نظروں سے گرانے کے لیے اختراع کیا گیا ہے۔ قرآن حضور کے زمانے میں، حضور کی زندگی میں اسی شکل میں مرتب مدون طور پر موجود تھا جس شکل میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ بھر کی کمی بیشی کہیں نہیں ہوئی۔ اسی مرتب اور مدون کتاب کے متعلق کہہ دیا گیا کہ یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ 6/116 6/116۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9 15/9۔ یعنی خدا نے اس کی تصریح فرما دی کہ قرآن کریم ایک مرتب کتاب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، یہ ہر طرح سے مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی، اور یہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس سے آپ علاوہ دیگر امور اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں گے کہ قرآن کریم نے ختم نبوت کی حقیقت کو کس طرح واضح کر دیا ہے۔ جب ایک ایسا ضابطۂ حیات ہو جو تمام نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے مرتب اور محفوظ شکل میں دے دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی بھی نہ کر سکتا ہو، تو ایسی کتاب کی موجودگی میں کسی نبی یا رسول کے آنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے؟ قرآن کی ابدیت، اکملیت، محفوظیت اور عالمگیریت خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کی نص صریح کی روح سے کوئی نبی یا رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا، لہذا جب خدا کی طرف سے آخری کتاب دی جائے تو اس کا لانے والا خود بخود آخری رسول ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی اور رسول، اور اس کی کتاب آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی زبان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ یہ کتاب بلسان عربی مبین ہے، 26/195۔ اس کتاب کی زبان عربی مبین ہے، اور دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عربی مبین میں کتاب نازل ہوئی ہے۔ خود لفظ عربی کے معنی بھی فصیح اور واضح کے ہیں، اور جب اس کے ساتھ مبین کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے واضح تر ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ یہ کتاب واضح ہے اور غیر ذی عوج 39/28 39/28 ہے، یعنی اس میں کوئی پیچ و خم نہیں، ابہام نہیں، التباس نہیں، صاف، نکھری، سیدھی، واضح کتاب روشن۔ حتیٰ کہ قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے، یعنی خود روشن اور دنیا کو روشن کرنے والی کتاب۔ جس طرح سے روشنی اپنے وجود کو یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور روشنی کی محتاج نہیں ہوتی، اسی طرح قرآن کریم بھی اپنے مطالب و مقاصد اور اقدار اور رسول و پیغام و تعلیم کو واضح کرنے کے لیے کسی خارجی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ذرا آگے چل کر آئے گی۔ جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، قرآن کریم کی زبان اس کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بتایا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا ہے اس رسول کا پیغام اسی قوم کی زبان میں ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطب عرب تھے، اس لیے قرآن کریم انہی کی زبان میں آیا اور انہی کی زبان میں آنا چاہیے تھا۔
لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مشیت کے پروگرام میں کچھ ایسا تھا کہ وہ زبان جس میں قرآن نازل ہونا تھا ایسی جامع، عمیق اور وسیع ہو کہ وہ قرآنی حقائق کی متحمل ہو سکے۔ علم الالسنہ کے ماہر بتاتے ہیں کہ اس باب میں دنیا کی کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو خدا نے انہیں بیٹے کے حلق پر چھری چلانے سے روک دیا اور کہا کہ ہم اسے ایک عظیم قربانی کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور باپ کی مملکت عظیم کا انہی کو وارث ہونا تھا، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ انہیں حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں بسایا جائے۔ غیر ذی زرع کہ جہاں کچھ اگتا ہی نہیں، جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، تاکہ انہیں اس وادی میں بسایا جائے تاکہ یہ وہاں خانہ خدا کی تولیت کا فریضہ سر انجام دیں، اور مملکت شام کی سرداری حضرت اسحاق کو دی جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل امور جہاں میں مصروف رہی۔ اس کے حصے میں شوکت سلیمانی اور سطوت داؤدی آئی، لیکن بنی اسماعیل اسی وادی غیر ذی زرع میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے نہ کوئی حکومت قائم کی اور نہ ہی کسی تہذیب و تمدن کی بنا ڈالی۔ یہ ایک ہی کام کرتے رہے، یعنی عربی زبان کی تشکیل، تعمیر اور تہذیب۔ انہوں نے اس زبان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی کوئی زبان اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ ہمارا عقیدت مندانہ دعویٰ ہی نہیں، دنیا کے محققین پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر بک نے اپنی کتاب کاسمک کانشسنس میں مشہور مستشرق میکس مولر کی تحقیقات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس زمانے میں تمام انڈو یورپین زبانوں میں روٹ کانسیپٹس کی تعداد 121 تک پہنچ پائی تھی، عربوں کے ہاں صرف اونٹ کے تضمنات میں 5744 الفاظ موجود تھے۔ سوچیے، اس سے اس زبان کی وسعتوں کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے۔ اس میں ایک مادہ یعنی روٹ ہوتا ہے جو عام طور پر 3 حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس مادے کے معنی میں ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے جو ان تمام الفاظ میں جھلکتی چلی جاتی ہے جو اس مادے سے مختلف ابواب میں بنائے جاتے ہیں۔ ان مادوں کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مادوں سے جو الفاظ بنائے گئے ہوں گے ان کی تعداد کس قدر ہوگی۔ اور پھر اس میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مختلف ابواب ہیں، اوزان ہیں، ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوتی ہے، یعنی ایک مادہ یا روٹ ہے جس کی ایک متعین خصوصیت ہے، وہ خصوصیت ہر اس لفظ میں پائی جائے گی جو اس روٹ سے بنے، اور پھر وہ الفاظ بنیں گے ان ابواب کے مطابق، اور ہر باب کی ایک الگ خصوصیت ہوگی۔ اس لیے جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے اس کے باب کو دیکھیے اور اس کے روٹ کو دیکھیے، ان دونوں کو ملانے سے اس کا ایک متعین مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک
کہ یہ پھر اس مادے میں فلاں اور فلاں حرف اکٹھا آئے تو اس کی یہ خصوصیت ہوگی، یعنی جتنے بھی روٹس ایسے ہوں گے جن میں وہ دو حرف آ جائیں ان میں وہی خصوصیت ہوگی جو ان دو حرفوں کے اکٹھے ہونے سے بتائی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی ایسی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پہلے تو یہی بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم آسان ہے۔ یہ جو اس زبان کو ہوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان قرآن کو براہ راست سمجھنے نہ لگ جائے اور یہ خاص طبقے کی اجارہ داری رہے۔ ٹھیک ہے، عربی ادب کو اگر آپ کسی نے اس پہ حاوی ہونا ہو تو وہ واقعی بڑی محنت بھی چاہتا ہے، بڑی وسعت معلومات چاہتا ہے، تعلیم میں بھی بہت آگے بڑھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کریم تو اس قدر آسان عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، یعنی عجیب چیز ہے کہ زبان کے اعتبار سے اتنا جامع، اتنے وسیع، اتنا عمیق، اور سمجھنے کے اعتبار سے اس قدر آسان۔ خود اس کا دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ دوسری جگہ ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، 41/3، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو نکھار کر الگ الگ کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں ایک واضح ضابطۂ حیات بن گیا۔ یہ تبیانا لکل شیء، 16/19، یعنی جن امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے انہیں بڑی وضاحت سے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں روٹس یا مادہ کی روح سے پہلے ان کے معانی متعین کیے جائیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معانی کیا لیے جاتے تھے۔ ایک لفظ کے شیڈز کے اعتبار سے کئی ایک معنی یا مفہوم ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا عرب چاہا تھا کہ قرآن کریم کا مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب پہلے یہ معلوم ہو کہ زمانہ نزول قرآن میں عرب ان الفاظ کا مطلب یا معنی کیا لیا کرتے تھے جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق ہمارے ہاں اس 1000 سال میں اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے کہ اس سے کمروں کے کمرے بھر جائیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا۔ یعنی جو چیز قرآن کے سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز ہمارے ہاں اس لٹریچر میں کبھی مرتب ہی نہیں ہوئی۔ لے دے کے ایک امام راغب اصفہانی کی لغت ہے، مفردات جنہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بڑا مختصر سا لغت ہے، وہ اس نہج پر مرتب نہیں کیا گیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے راستے میں میری یہ سب سے بڑی اور پہلی دشواری تھی۔ میرے لیے ایسا لغت مرتب کرنا یوں کہیے کہ میرے ہیتا تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تنہا
بے ساز و سامان، کوئی رفیق کار نہیں، کوئی جماعت نہیں، اور پھر غالباً آپ احباب کو اس کا علم ہوگا کہ میں مرکزی حکومت ہند میں ملازم بھی تھا، لیکن چونکہ مجھے قرآن کریم کے ساتھ عشق تھا، اور عشق اس قسم کی خارا شگافیوں کو آسان بنا دیا کرتا ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر اس قسم کے لغت مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم سمجھیے کہ میں برس ہا برس کی محنت شاقہ کے بعد اس میں کامیاب ہوا، اور میرا یہ لغت 4 جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے، اور بڑا ہی مقبول ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنے انداز کی منفرد ڈکشنری یا لغت ہے جس کا کہیں دوسرا جواب نہیں ملتا۔ اس پر میں بدرگاہ رب العزت جس قدر بھی سجدات شکرانہ ادا کروں کم ہے۔ اس لغت کی مدد سے قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح معانی تو متعین ہو گئے۔ بظاہر یہ نظر آئے گا کہ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یا بہت آسان تھا، لیکن یہاں ایک اور دشواری شروع ہوئی۔ الفاظ کے تو یہ معنی تھی، لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے تو اعجاز ہی اس قسم کے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بالآخر یہ کتاب کس انداز سے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے مرتب ہوئی ہے، اس کا انداز کس قدر معجزانہ ہے۔ اس کی آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب، ان کی ترکیب کچھ اس انداز کی ہے کہ ان کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میں محض بربنائے اعتقاد نہیں کہہ رہا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم تو ایک طرف مغرب کے بڑے بڑے مستشرقین جو عربی زبان کے فاضل ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زبان کا اسلوب، انداز اس قسم کا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا۔ H.A.R. گب عربی زبان کا بہت بڑا فاضل ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام، اس کا 1945 کا ایڈیشن میرے سامنے ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وحی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے۔ ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین و احکام مذکور ہوں، ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو، لیکن بیں ہمہ جو مد و جزر، جو نشیب و فراز، جو بلندیاں اور گہرائیاں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے، وہ ترجمہ میں کیا آ سکے گا؟ ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو لیجئے
کہ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر 50/43، اور انگریزی نہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے، اس کے 6 الفاظ میں جو 5 مرتبہ ہم یعنی وی کی تکرار ہے، اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی؟ لہذا قرآن کریم کے الفاظ کے معنی متعین کرنے کے بعد بھی اس کی آیات کا ترجمہ کرنا میرے کیا کسی کے بس میں بھی نہ تھا، لہذا میں نے ترجمے کی بجائے قرآن کریم کا مفہوم لکھا، اور میرا مفہوم القرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمد سے والناس تک مسلسل 30 پاروں کا مفہوم، وہ بھی نہایت حسن و خوبی سے چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے، اور اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے متفقہ طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی۔ یہ رہا قرآن کریم کی آیات کے مفہوم سے متعلق، لیکن قرآن کریم کا ایک اور انداز بھی ہے۔ اس کے نازل کرنے والے خدا نے کہا ہے کہ انا علینا بیانہ 75/19، قرآن کی وضاحت خود ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے لیے طریق کیا اختیار کیا گیا ہے، یہ بات غور سے سمجھنے کے قابل ہے۔ قرآن کا انداز عام کتابوں جیسا نہیں۔ عام کتابوں کی صورت یہ ہوتی ہے، اس میں وہ کتاب مختلف ابواب میں تقسیم کر دی جاتی ہے، ہر باب کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور اس موضوع سے متعلق تعلیم اس باب کے تحت مربوط طور پر دے دی جاتی ہے۔ یعنی جب ایک باب ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا مطلوب و مقصود تھا وہ اس باب کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن اس طرح کی تصنیف کردہ کتاب نہیں، وہ یوں سمجھیے جیسے 23 سال میں عطا فرمودہ مختلف خطبات کا مجموعہ ہو۔ اس میں ایک بات ایک مقام پر آئی ہے، اس کی مزید وضاحت دوسرے مقام پر ہے، تفصیل کسی اور جگہ ہے، استثناء کسی اور صورت میں ہے، نیز مختلف حقائق کو مختلف واقعات کے ضمن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسے تصریف آیات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لانا۔ سورہ انعام میں ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 6/106۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں مختلف آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے لایا گیا ہے کہ بات اس طرح واضح ہو جائے جیسے چھلکا اور مغز الگ ہو جاتے ہیں، اور یوں بات نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے 2 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک محاورہ عرب یعنی نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان کے ان الفاظ کا جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو مفہوم عرب لیتے تھے اس سے واقفیت، اور دوسری بات قرآن کریم پر اتنا عبور کہ جو بات کسی ایک آیت میں کہی گئی ہے یہ چیز بیک وقت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس کے متعلق قرآن کے دیگر مقامات میں کیا آیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ کے متعلق اس قسم کا کوئی لغت پہلے سے موجود نہیں تھا، قرآن کریم کے اس انداز سے، اسے آپ کہیے کہ انسائکلوپیڈیا یا کلاسیفیکیشن، عربی زبان میں اسے تبویب کہتے ہیں، باب کرنا،
قرآن کریم کے متعلق اس قسم کی بھی کوئی کتاب اس سے پہلے موجود نہیں تھی. ایسی کتاب کہ جو موضوع آپ کے ذہن میں آئے بیک وقت اس کے متعلق یہ دیا گیا ہو کہ قرآن کریم میں کس کس مقام میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے، وضاحت کہاں ہے، اضافہ کہاں ہے، استثناء کہاں ہے، تشریح مزید کہاں ہے، براہ راست یہ کچھ کہا گیا ہے یا کسی واقعہ کے ضمن میں یہ کچھ کہا گیا ہے، یہ تمام چیزیں بیک وقت سامنے آ جائیں. آپ غور فرمائیے عزیزان من کہ یہ مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ دشوار گزار اور محنت طلب تھا. میں نے اللہ کا نام لے کر اس تبویب یا انسائکلوپیڈیا کا بھی آغاز کر دیا اور اس کے فضل و کرم سے اس میں اس طرح کامیاب ہوا کہ میری تبویب القرآن قریباً 1500 صفحات پر پھیلی ہوئی یہ کتاب شائع ہو کر بڑی ہی مقبول ہو چکی ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا ہے، یعنی پہلے جس انداز سے سمجھا اور اس کو سمجھانے کا جو انداز ہے، لغات القرآن سے قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معانی جو زمانہ نزول قرآن میں عرب لیتے تھے، ان معانی کی روح سے سارے کے سارے قرآن کا مفہوم اور قرآن کے موضوعات کے متعلق اس قسم کی تبویب یا انسائکلوپیڈیا کہ جو موضوع آپ کے سامنے آئے آپ کو بیک وقت معلوم ہو کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا کیا آیا ہے. ان تینوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن ان دونوں شرطوں سے زیادہ اہم ایک اور شرط بھی ہے اور وہ ہے تدبر فی القرآن 4/82، یعنی قرآن کریم کے سمجھنے میں غور و فکر سے کام لینا. آپ قرآن کریم کے ورق الٹیے، قریب ہر صفحہ پر آپ کو علم و بصیرت اور عقل و شعور سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی تاکید ملے گی. تدبر کا حکم نہ کسی خاص فرد کے لیے ہے نہ کسی خاص زمانے کے لیے، وہ تمام افراد کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے. اس لیے قرآن کو تقلیداً سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح سے نہیں کہ کسی خاص زمانے میں کسی خاص فرد نے جو قرآن مجید کی کوئی تفسیر لکھ دی وہی ہمارے لیے بھی کافی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. وہ ہر زمانے کے مسلمان کو، ہر زمانے کے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و فکر کرے. اس لیے کسی ایک فرد کا تدبر اور تفکر دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا. پھر قرآن کریم پر غور کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے زمانے میں جس سطح تک علم انسانی پہنچ چکا ہے اس پر اس کی نگاہ ہو. قرآن انسانی زندگی کے تقاضوں کا حل پیش کرتا ہے. اگر کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ اس کے زمانے کے انسانی تقاضے کیا ہیں تو وہ قرآن سے رہنمائی کیا حاصل کر سکے گا. اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح ایک فرد کا تدبر فی القرآن دوسرے کے لیے سند اور حجت نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو کچھ قرآن کے متعلق کسی ایک زمانے میں سمجھا گیا ہو وہ بھی حرف آخر نہیں ہو سکتا. جوں علم انسانی بڑھتا جائے گا نت نئے قرآنی حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے. اب آگے چلیے. قرآن کریم میں ہے افلا یتدبرون القرآن
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 4/82۔ کیا ان لوگوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں کئی اختلاف پاتے۔ یعنی قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کہیں اختلاف نہیں، اور یہ چیز اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تو کوئی اختلاف نہیں، یعنی جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں ان میں متن ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی اختلافی چیز نہیں، سب جگہ وہی الفاظ ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کی تعبیرات انٹرپریٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ لفظی اختلافات کا نہ ہونا بھی کوئی ایسی خصوصیت ہے جس کا اس تحدی سے ذکر کیا جاتا ہے۔ بات تو ساری تعبیرات کی ہے۔ اگر کسی کتاب کی عبارت کی کیفیت یہ ہو کہ وہ زید کو کوئی مفہوم دے اور بکر کو اس سے بالکل متضاد مفہوم، تو کیا اہل علم کے نزدیک اس کتاب کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے جو شرائط خود قرآن نے مقرر کی ہیں، اگر ان کے مطابق قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس کے کسی حکم کی دو تعبیریں ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر امت قرآن کو اپنی سند اور حجت اور آخری دلیل تسلیم کر لے تو امت میں کسی قسم کا تفرقہ اور اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس مقام پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کچھ تو احکام و قوانین دیے گئے ہیں اور کچھ حقائق۔ احکام و قوانین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معانی متعین اور ٹھوس کنکریٹ ہیں، لیکن حقائق، بالخصوص وہ حقائق جن کا تعلق ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس سے ہے، انہیں تشبیہات کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انہیں بیان ہی اسی طرح سے کیا جا سکتا تھا، اور اہل علم سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ تشبیہات و استعارات سے ہر شخص اپنے اپنے فہم اور علمی سطح کے مطابق مشبہ بہی کے متعلق تصور قائم کر سکتا ہے۔ ان تصورات میں اختلاف ہوگا، لیکن جہاں تک قرآنی ہدایت کا تعلق ہے ان کی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی۔ یہ احکام و قوانین اسلامی نظام کی طرف سے نافذ ہوں گے، اس لیے ان کی عملی جزئیات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ یوں امت میں وحدت فی العمل پیدا ہو جائے گی اور قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے فکری آزادی بھی قائم رہے گی۔ لیکن ان تمام شرائط سے کہیں زیادہ گہری شرط ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ جب تک اپنے ذہن کو پہلے سے قائم شدہ نظریات، معتقدات اور تصورات سے پاک نہیں کر لیا جائے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون 56/79۔ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے، یعنی جس کے قلب و نگاہ انسانی خیالات کی آمیزشوں سے پاک نہ ہو، اسے قرآن سے کوئی مس نہیں ہو سکتا۔ انسانی قلب خدا کا مسکن بن نہیں سکتا جب تک اس حریم کعبہ سے انسانی فکر کے تراشیدہ بتوں کو نکال باہر نہ کیا جائے۔ جو شخص پہلے سے کوئی خیال قائم کر کے قرآن کی طرف اس لیے آتا ہے کہ اسے اپنے اس خیال کی کسی نہ کسی طرح تائید مل جائے، اسے قرآن کی بارگاہ سے بری طرح پھٹکار پڑتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ دماغ
کو پہلے ان بتوں سے پاک کرنا چاہیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن کریم کس طرح جلوہ پیرا ہو کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اہل عرب کی زبان تو عربی ہے، وہ بھی قرآن کو صحیح طور پر کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی قرآن کو غیر عرب مسلمانوں کی طرح تقلیداً سمجھتے ہیں، یعنی کسی زمانے میں کسی شخص نے جس طرح قرآن کو سمجھا اور وہ آنے والوں کے لیے سند اور حجت بن گیا، اس کے بعد یہ سوال ہی نہ رہا کہ قرآن میں خود غور و فکر کیا جائے۔ یہ تقلیدی قرآن عربوں کو عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر عربوں کو ترجمہ کے ذریعے۔ اپنی فکر سے نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ وہ، اس لیے اس باب میں عرب اور عجم کی بھی کوئی تفریق نہیں رہتی۔ تفسیر کی جو کتابیں الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں وہی دیوبند یا اب کراچی، ملتان اور لاہور کے دارالعلوموں میں زیر تدریس رہتی ہیں۔ اپنی فکر و بصیرت نہ یہاں ہے نہ وہاں۔ قرآن سمجھنے کے لیے سوال اہل زبان ہونے کا نہیں، سوال زبان دانی کے بعد اہل فکر و نظر ہونے کا بھی ہے۔ لیکن اپنے غور و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں ایک بہت بڑی دشواری حائل ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے یعنی متقدمین نے جو تفسیریں لکھی، اگر وہ ان کے متعلق یہ کہتے کہ وہ ان کا اپنا خیال ہے، اپنی رائے ہے، اپنی فہم ہے، تو ان سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی تھی۔ ایک انسان کے خیال سے دوسرا انسان اختلاف کر سکتا ہے، اس میں نہ کوئی گناہ کی بات ہے نہ جرم کی بات۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جو تفسیر لکھی تو اس کے متعلق کہا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر ہے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلی قرآن کریم کی تفسیر امام طبری کی تفسیر کہلاتی ہے، وہ بھی 3 صدی ہجری میں ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد پہلی مفصل مبسوط قرآن کی تفسیر۔ لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر کے متعلق لکھا یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ طبری کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ تفسیر قرار پا گئی۔ اب اس کے بعد آپ سوچئے کہ کس کی جرت ہے کہ اس سے اختلاف کر سکے۔ جس تفسیر کے متعلق کہا جائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے، کون سا مسلمان ہے جو اس کی جرت کر سکے کہ اس کے خلاف کچھ ایک لفظ بھی کہہ سکے؟ چنانچہ اس کے بعد آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، الفاظ کا فرق ہوگا، انداز بیان کا فرق ہوگا، اسلوب کا فرق ہوگا، تفصیل کا فرق ہوگا، لیکن بنیادی طور پر معنویت کے اعتبار سے اس سے کوئی اختلاف نہ کر سکتا تھا، نہ کسی نے کیا ہے۔ یہ ساری تفسیریں جو ساری ہمارے 1000 سال کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، یوں کہیے کہ امام طبری کی تفسیر کے اوپر طرحی غزلیں ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا، وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہیں، تفسیریں آیات کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، وہ روایات پر مبنی ہیں۔ اور روایات کے متعلق میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ کس طرح سے وجود میں آئیں، اور ان کے متعلق کوئی شخص بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ فی الواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ صورت تو یہ ہوئی
لیکن اس سے امت کو جو نقصان پہنچا وہ یہ ہے کہ 1000 سال پہلے طبرستان کے رہنے والے ایک امام طبری نے، یعنی امام بخاری نے، وہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا۔ امام طبری انہوں نے پہلی تفسیر مرتب کر دی، دونوں روایات پر مبنی تھی، دونوں میں سے کسی کے متعلق بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رسول اللہ کی ہیں۔ طبری کی تفسیر کے متعلق اختلاف کی ذرا سی گنجائش نکل سکتی تھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحیح یقینی تاریخ ہمارے پاس موجود ہوتی، لیکن وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام طبری نے جہاں قرآن کی تفسیر لکھی وہیں اس زمانے کی تاریخ بھی لکھ دی۔ تفسیر 30 جلدوں میں، تاریخ 13 جلدوں کے اندر، اور اس میں بھی سندیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دی۔ اب اس تاریخ سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ انہوں نے کیا یہ کہ جو تفسیر دی اس تفسیر کی تائید میں تاریخی واقعہ لکھ دیا، جو تاریخی واقعہ لکھا اس کی تائید میں ایک تفسیری روایت لکھ دی۔ تو اب اس کے بعد آپ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ان کے عقیدے کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی مرتب ہو گئی، اس دور کی تاریخ بھی مرتب ہو گئی، نہ تفسیر سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے نہ اس تاریخ سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ اور اس 1000 سال میں جس طرح سے یہ اسلام کی گاڑی اصلی پٹڑی سے دوسری پٹڑی پہ جا کے پڑ گئی ہے، اس میں بنیادی طور پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بنیادی سبب جو ہے وہ یہی تفسیر، یہی تاریخ ہے۔ اسی کے بعد اسی نہج کے اوپر ہر ایک نے تفسیر لکھی، اسی نہج پر ہر ایک نے تفسیر لکھی ہے۔ تو اب اس کے بعد جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ جو روایات کی بنیادوں کے اوپر تفسیر یا تاریخ کہی جاتی ہے، یہ جتنا کچھ اختلاف پیدا ہو رہا ہے امت کے اندر، اس کی بنیاد یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، یہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے حضور سمجھ سکتے تھے قرآن کریم کو، اس سے بہتر تو ایک طرف، اس سے الگ کون سا مسلمان قرآن کو سمجھ سکتا تھا؟ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تفسیر جو ہے کہا جاتا ہے کہ احادیث کے اندر ہے۔ اب احادیث کی صورت یہ ہے کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے دیا، اور نہ ہی صحابہ کبار نے کوئی مجموعہ مرتب کیا۔ احادیث کے پہلے مجموعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 250-300 سال بعد جا کے مرتب ہوئے، اور وہ کسی پہلے سے ریٹن میٹیریل پر مبنی نہیں ہے، تحریری سند یا مواد پر مبنی نہیں ہے، سب کی سب روایات پر مبنی ہے، زبانی روایت کی بات۔ امام بخاری نے اپنے مجموعہ احادیث میں، جسے حدیث کی 6 کتابوں کو سنیوں کے ہاں صحیح ترین قرار دیا جاتا ہے، اور ان سب میں سر فہرست امام بخاری کا مجموعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جب احادیث جمع کرنی شروع کی تو 6 لاکھ کے قریب روایات میں نے لوگوں سے سنی، ان میں سے میں نے 5,94,000 کو تو خود اپنی ضوابطیت کے مطابق مسترد کر دی، کوئی قریب 600 احادیث یا 6,000 احادیث یا روایات رکھی، ان میں سے بھی اگر مقرر جو بیان کی گئی ہیں ان کو الگ کر دیا جائے
تو وہ قریباً 300 رہتی ہیں، لیکن یہ جو 300 رہتی ہیں ان میں بھی تو کوئی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ سند ہے، نہ صحابہ کبار کی کوئی تصدیق ہے۔ امام بخاری نے فلاں سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ ہر حدیث کا یہ انداز ہے۔ آپ سوچئے عزیزان من کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد اس انداز سے ان اسناد کے ذریعے سے کہ فلاں نے فلاں سے سنا تھا جو روایت بیان کی جائے گی، اس کو کہاں تک یقینی طور پہ کہا جائے گا کہ وہ رسول اللہ کی ہے۔ اسی لیے یہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے ہر حدیث کے بعد کہا جاتا ہے قال رسول اللہ، پہلے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اور آخر میں کہا جاتا ہے او کما قال رسول اللہ، یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو۔ یعنی خود ان لوگوں کو بھی یقینی طور پر یہ لوگ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی ہے، اور پھر یہ الفاظ بھی نہیں ہے رسول اللہ کے، وہ احادیث کہتے ہیں کہ وہ مانوی طور پر آگے آئی تھی۔ یعنی ایک شخص نے یہ سمجھا، اس نے آگے سمجھایا، اس نے یہ سمجھا، اس نے آگے سمجھایا، اور 200 سال کے بعد جو شخص جس نے بیان کیا اسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ لیا۔ اس طرح سے یہ احادیث کی 6 مستند کتابیں تو سنیوں کے ہاں ہیں، اور اسی قسم کی 4 مستند کتابیں شیعہ حضرات کے ہاں ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہے، یعنی بہت سے اختلافات ہیں، خود ایک کتاب کے اندر مختلف حدیثیں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ مجموعہ احادیث کا عزیزان من جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیان فرمائی ہوئی تفسیر ہے۔ یہ اس قدر ناقابل اعتماد ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ احادیث کی کتابوں میں 3 قسم کی روایات قابل اعتماد نہیں، پیشین گوئیوں سے متعلق، لڑائیوں سے متعلق، اور تفسیر سے متعلق۔ ان کے اس قول کی تصدیق خود ان تفاسیر سے ہوتی ہے جنہیں منسوب کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مثالیں تو میں اس میں بے شمار دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت اس کی صرف 2-1 مثالیں، بلکہ ایک ہی مثال کافی سمجھتا ہوں، وہ پیش کروں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ روایات کی روح سے قرآن کریم کے سمجھنے میں کتنی مدد مل سکتی ہے۔ سورہ احزاب میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، 33/69۔ جماعت مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو بہت ستایا، انہیں اذیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو موسیٰ کو ان کی ان اذیت و رسانیوں سے محفوظ رکھا، تم نے ان کی طرح نہ ہو جانا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس کس انداز سے ستاتے تھے، اس کی تفصیل قرآن کریم کے متعدد مقامات میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غلام محکوم قوم کو فرعون جیسے مستبد حاکم کی غلامی سے نجات دلا کر وادی سینا میں لے آئے تھے۔ یہی احسان کچھ کم گراں بہار نہیں تھا، اس قوم کو چاہیے تھا کہ قدم قدم پر ان کے شکر گزار ہوتے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ قدم قدم پر ان کے خلاف ان کو اذیت دیتے، ان کو تنگ کرتے۔ آتے ہی راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک قوم ایک بت کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں بھی ایسا ایک بت بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی
پرستش کریں. کبھی ان کی کیفیت کے پانی کی تنگی ہوئی ہے تو بفر گئے ہیں کہ موسیٰ تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے. وہاں ان کو من و سلوہ کھانے کو ملتا تھا. کہتے تھے کہ ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے مصر میں جو ہم اس قوم کی اپنی حاکم قوم کی ہنڈیا پکایا کرتے تھے اس کی لذت یاد آتی ہے. ہمیں دالیں اور پیاز اور لہسن اور سبزیاں یہ کچھ دو، یہ من و سلوہ یہ روز روز ہم سے نہیں کھایا جاتا. آپ چند دن کے لیے ذرا کہیں باہر گئے، سامری نے ایک گوشالہ بنایا اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. اس طرح سے وہ ایک ایک قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان سے کہا کہ یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم 61/5. اے قوم، میں نے تمہارے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قدم قدم پر اس طرح سے ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں، اس کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. تمہیں تو اس کے لیے احسان مند ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر مجھے تنگ کرتے ہو، اذیتیں پہنچاتے ہو. اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ یا اللہ، میں اور میرا بھائی بس ہم یہ دونوں ہیں جو ذمہ دار ہیں اپنے، ورنہ یہ قوم فاسق جو ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی. میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا کہ اے جماعت مومنین، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا. انہوں نے انہیں بڑا ستایا تھا اور وہ ان کی ستائے اور ان کی اذیت رسانیوں کی تفصیل خود قرآن نے دی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کی تفسیر روایات کی روح سے کیا ملتی ہے. یہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، غور سے سنیے گا عزیزان نمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل برہنہ غسل کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ہمراہ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق کے مرض میں مبتلا ہے. اتفاق سے ایک دن موسیٰ غسل کرنے گئے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا. وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا اور حضرت موسیٰ بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کی طرف دیکھ لیا اور کہا واللہ موسیٰ کو کچھ بیماری نہیں ہے، اور پتھر ٹھہر گیا. موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کی مار سے 6 یا 7 نشان اب تک اس پتھر پر باقی ہیں. یہ بخاری شریف کی جلد اول کی روایت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے جس میں اس نے جماعت مومنین سے کہا تھا کہ تم قوم موسیٰ کی طرح نہ ہو جانا. انہوں نے حضرت موسیٰ کو بہت ہی اذیتیں دی تھیں. یہ اس اذیت رسانی کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس روایت یا اس حدیث کے اندر. اسی قسم کی ہیں وہ تفاسیر
جو احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ان سے عزیزان مان آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر روایات کی روح سے کی جانی چاہیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ روایات یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں، یہ آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور زبانی روایتیں کوئی 200-250 سال کے بعد جمع کی گئی تھی۔